الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف اور سورہ رعد کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کی ایک منفرد صورت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ ہود گزر چکی ہے جس میں کئی انبیاء کے واقعات بیان ہوئے تھے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو انبیاء اور رسول کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں اس کا اصل سبب یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کے دلوں کو جمائیں، اور یہ واقعات اصل میں لوگوں کے لیے موعظت ہے وذکر للمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انی عاملون، کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں رکھتے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ پر، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو بینی یہی مقصد اس واقعے کا بھی ہے جو سورہ یوسف میں مذکور ہوئی، بس فرق یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں متعدد انبیاء کی سرگزشتیں سنائی گئی تھیں، اس میں صرف ایک ہی سرگزشت نے پوری صورت کو گھیر لیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، بہترین سرگزشت سے تعبیر فرمایا۔ اور آخر میں خلاصہ ان الفاظ سے سامنے آتا ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو تقوی اختیار کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب اپنے کام کے لیے تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے بزرگوں اور ابراہیم اسحاق پر کر چکا ہے علیہم السلام۔ تو یہ قصہ پھر کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین دونوں ہمارے والد صاحب کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ چلو یوسف کو قتل کر دیں یا اسے کہیں پھینک دیں تاکہ ہمارے والد صاحب کی توجہ صرف ہماری طرف مبذول ہو جائے، اور پھر یہ کام ایک بار کر لینا، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ لیکن قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اس پر ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اس سے نکال لے جائے گا۔ تو یہ بات طے پا گئی۔ اس پر انہوں نے جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، تو ذرا کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم ایک پکنک کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے بڑا شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم واقعی بڑے نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کر کے انہوں نے اپنے والد صاحب کو اس کام کے لیے منا ہی لیا، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پھر یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے، یہ اپنے فعل کے نتائج سے اس وقت بے خبر ہوں گے۔ اور رات کے وقت پھر وہ روتے پیٹتے ان کے باقی 10 بھائی اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس نے اسے کھا لیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے والد صاحب حضرت یعقوب نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس بڑے کام کو آسان کر دیا ہے،
اب میرے لیے کیا ہے کہ میں صرف صبر کروں، اور میں ایک اچھا صبر ہی کروں گا، اور صبر جمیل، اور جو تم بات بنا رہے ہو اس پر میں اللہ ہی کی مدد مانگوں گا۔ اور اس طرف دوسری طرف پھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے ایک سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو ہی کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر بالکل چھپا لیا کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے اور ہم سے مطالبہ نہ کرے۔ تو پھر آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ اس طرح سے پھر وہ مصر میں پہنچ گئے، اور مصر میں جس شخص نے اسے خریدا جو کہ عزیز مصر تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اس سرزمین مصر میں قدم جمانے کی صورت ہم نے بنا لی۔ اس نے وہاں پر انہوں نے قدم جمایا، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دی، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم اپنے نیک بندوں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے یعنی اس عزیز مصری کی بیوی نے اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز کیا ہوا کہ اس نے دروازہ بند کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا ہائی تلک، آ جاؤ فوراً، یعنی ان کو دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے تو وہ منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم لوگ تو کبھی فلاں نہیں پاتے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ عورت اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھی جاتے، مگر انہوں نے اپنے رب کی ایک برہان دیکھ لی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح پھر ہم مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اور ہم اسے بدی سے اور بے حیائی سے ہم دور کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور رسولوں کو اسی طرح سے مدد کرتا ہے۔ آخرکار یوسف اور وہ خاتون ایک دوسرے کے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس خاتون نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کو کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو پایا، یعنی اسی عزیز مصر کو۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کہ کیا سزا اس شخص کی ہو جو آپ کی گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس خاتون نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایک تنازع کا مسئلہ بن گیا، تو اس عورت کے اپنے کنبے والے میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ اور جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں ہی کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری یہ چالاکیاں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف، اس معاملے سے اب درگزر کرو، اس کو یہیں دبا دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے قصور کی معافی مانگو، تم ہی ہو اصل میں خطا کار۔ اب شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں، چہمگوئیاں کرنے لگیں کہ یہ عجیب ہے عزیز مصر کی بیوی کہ وہ اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جب ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی عزیز مصر کی بیوی نے، تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے ذرا نکل آؤ، ان کے سامنے سے گزرو۔ جب ان عورتوں کی نگاہیں اس پر پڑیں تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کو موقع مل گیا، اس نے کہا دیکھ لیا تم نے، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے لبھانے کی کوشش کی تھی، اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ صاف بچ نکلا۔ اب اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھے کہہ رہی ہیں، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اے رب میرے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے دور نہیں کیا تو میں تو واقعی ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، اور اگر میں نے ایسا کر لیا تو پھر تو میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا، پھر تو میں گنہگاروں میں ہو جاؤں گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی اور ان کو ان کی چالوں سے دفع کیا۔
پھر اس کے بعد ان کے لوگوں کو یعنی ان کے مردوں کو اب صرف یہی ایک بات سوجی، یہی ایک ترکیب سوجی اس مسئلے کے حل میں کہ اب ایک مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی پر گواہ تھے اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کو وہ جانتے تھے۔ اب قید خانے کا نقشہ پیش کیا گیا کہ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ تو ایک روز ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں رکھی ہیں میرے سر پر اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اس لیے کہ یہ علم میرے رب نے مجھے دیا ہے اور میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر اس موقع کو غنیمت جان کر ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ میں نے اختیار کر لیا ہے اور یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام انسانوں پر بھی کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق خدا یہ بہتر ہے یا وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رب ہے اور سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی اختیار کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں کہ جو کہ تم نے رکھ لی ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ اور اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، یہی ہے سیدھا راستہ، مگر اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جو تم پوچھ رہے ہو۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اور اپنی بادشاہ کو وہ شراب کشید کرے گا، تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں اسی طرح رہے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے میرے دربار کے لوگوں، مجھے اس خواب کی تعبیر ذرا بتاؤ اگر تم کچھ اس کا مطلب سمجھتے ہو۔ ان کے دربار کے لوگوں نے کہا یہ تو کچھ پریشان خواب معلوم ہوتے ہیں، اضغاث احلام ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ تو ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آ گئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، ذرا مجھے جانے دیجئے، مجھے جیل خانے تک بھیجیے۔ اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، اے صدیق، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ پھر وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا ہوگا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکال لو اور باقی کو اسی کی بالیوں میں رہنے دینا۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، قحط کا وقت آئے گا، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، خوب بارش ہوگی اور لوگ خوب رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ، اور جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ بادشاہ آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو بلایا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یعنی جس جرم کے الزام میں مجھے بھیجا گیا ہے پہلے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہوا اس وقت جب کہ تم نے یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تھی، اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا کوئی شائبہ نہیں پایا،
اور اس وقت پھر وہ عزیز مصر کی بیوی جس کا کہ نام زلیخا آتا ہے، وہ بول اٹھی کہ اب جب کہ حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ وہ جان لے، یعنی عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اور میں بھی کچھ اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ رحم کرے، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سارے ماجرے کو سنا تو کہا کہ میرے پاس بلا کے لاؤ اس شخص کو، یوسف کو، تاکہ میں ان کو اپنے لیے خاص مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے، ان سے گفتگو کی، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھرپور بھروسہ ہے ہمیں۔ یوسف علیہ السلام نے تجویز دی کہ ملک کے خزانے میرے سپرد آپ کر دیجئے، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اس کو مینیج کروں، میں اس کا علم رکھتا ہوں اور میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین مصر میں یوسف کو اقتدار کی راہ ہموار کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ مختار کل تھے کہ اس میں جہاں چاہتے اپنی جگہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ قحط کا وقت آیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے غلہ لینے کے لیے، اور اس کے ہاں حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ ان کے بھائی اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لانا، یعنی وہ چونکہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم آئندہ اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے پھر کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اپنے والد صاحب کو اسے بھیجنے پر راضی کرانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پھر غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے سامانی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال جب پائیں گے تو پہچان جائیں گے، اور یا اس فیاضی پر وہ یوسف علیہ السلام کے احسان مند ہوں گے۔ اور عجب نہیں کہ پھر وہ پلٹے، اور پھر جب وہ بھائی اپنے باپ کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ بہرحال اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال ہے کہ جو ہمیں واپس مل گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھرا سامان اور زیادہ لے کر آئیں گے، اور اتنا غلہ ہم آسانی سے لا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، عہد نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم ہی گر جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو عہد دے دیا، یعنی ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو سے عہد باندھ لیا پختہ، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ تبارک تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی کہ میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور جب پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، یعنی اپنی پہچان کرا دی کہ میں وہی یوسف ہوں۔ اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا ان کے 10 بھائیوں نے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟
تو پھر ان کے ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیمانہ ہم کو نہیں مل رہا. اور پھر ایک ملازم نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے 1 اونٹ بھرا غلہ اور اس کو انعام میں دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد نہیں کرتے، فساد مچانے نہیں آئے، اور ہم کوئی چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ ان کے بھائیوں نے جواب دیا ان کی سزا کہ جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پہلے، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے وہ گمشدہ چیز برآمد کر لی. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کو یہ ترکیب سنائی، یہ ترکیب دی، یہ بتائی، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں وہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ان کے بھائیوں نے جواب دیا کہ یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف بھی چوری کر چکا تھا. یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو غصے سے اپنے غصے کو پی گئے اور حقیقت ان پر نہیں کھولی، بس زیر لب اتنا کہا کہ تم بڑے ہی برے لوگ ہو، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے عزیز، ان کے جو والد صاحب ہیں یہ بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک آدمی پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے بالکل مایوس ہو گئے تو پھر ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیما لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو جاتی کر چکے ہو وہ بھی تمہارے علم میں ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد ہی مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس ہم وہ بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی بات تو ہم نہیں جانتے. یعنی خود انہیں اس بات کو محسوس ہوا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ پوچھ لیجیے اس بستی والوں سے جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے جب یہ داستان سنی تو سن کر کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو اور سہل بنا دیا ہے، اب میں بس ایک صبر ہی کر سکتا ہوں، اچھا صبر صبر الجمیل. کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا لے، یعنی اب 3 غائب ہو چکے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان سبھی کو مجھ سے ملا لے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. ان کے بیٹے نے کہا کہ خدارا آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ نے اپنے آپ کو گھلا دیا ہے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جس طرح سے میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی اس وقت لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دیجئے اور ہم کو خیرات ہی دے دیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہ گیا. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کہ جب کہ تم بالکل نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے اچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا ان کے بھائیوں نے بخدا آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا
کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرے اس قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ کر آ جائے گی، اور اپنے سب اہل عیال کو اب میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام ابھی کنعان میں ہی تھے، فلسطین کے علاقے ہی میں تھے، کہ انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لینے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو سب کے سب پھر بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والد صاحب کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، یہیں پر رہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بہت امن اور چین سے رہیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بیٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے وہ تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا اور میرے رب نے اسے حقیقت بنا لیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے وہ جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو آج اس کی حقیقت کھل گئی کہ یہ 11 بھائی میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور سورج اور چاند جو تشبیہ دی گئی وہ یوسف علیہ السلام کی والدین سے تشبیہ دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر یہاں مجھے ملا لیا، حالانکہ شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالنے کی بڑی کوشش کی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اس طرح پھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب تو نے مجھے جو حکومت بخشی ہے اور مجھے جو باتوں کے تہ تک پہنچنا سکھایا ہے، زمین و آسمان کا تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، اور اے رب میرا خاتمہ اسلام پر کیجئے اور مجھے صالحین کے ساتھ اٹھائیے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ جس سے ان کے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کیسے پہنچے۔ تو اس طرح سے یہ بنی اسرائیل اب مصر میں آ گئے، تقریباً 400-450 سال تک یہاں پر یہ بڑے آرام اور چین سے رہے۔ اس کے بعد پھر 450 سال یا 500 سال کے بعد فرعون نے حملہ کر دیا، اور یہ جو بادشاہ تھا ہاکسس کنگ، چرواہے بادشاہ جو کہلاتے ہیں، ان کو شکست ہو گئی۔ جب فرعون نے ان پر حملہ کر دیا تو یہ چونکہ اس چرواہے بادشاہ کے بڑے مرہون منت تھے تو ان کو غلام بنا لیا گیا، اور ان پر پھر انتہائی ظلم و ستم کا معاملہ ہوا، اور پھر 200-250 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ تو یہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ رات شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں قرآن کے نزول نے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انجام کار کی کامیابی جس گروہ کو حاصل ہونے والی تھی، اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا، کہ جیسے وہاں پر اصل کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے، تو یہاں پر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اس صورت کا جو اصل مدعا ہے وہ پہلی آیت میں پیش کر دیا گیا، سب سے پہلی آیت میں، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، آخرت اور رسالت کی حقانیت بھی ثابت کی گئی، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی و روحانی فوائد بھی سمجھائے گئے، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بھی بتائے گئے، اور یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں تھا، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی تھا، اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تخویف، ترہیب، ترغیب اور تلقین کی گئی، تاکہ نادان لوگوں اپنے گمراہانہ ہر دھرمی سے باز آ جائیں۔ دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراض کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے،
اور ان شبہات کو دور کیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، ان کو تسلی دی گئی۔ اور اس کے انداز بیان سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے۔ مخالفین ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں۔ مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے کہ ہم تمہیں معجزے دکھائیں۔ اس لیے پھر آیت نمبر 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کے ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد اب یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی وہ تعویل کر ڈالیں گے، یعنی یہ معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو وہ مان کر نہیں دیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے اعتراضات اور مطالبات کے مقابلے میں تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی کوئی فرشتے یا آسمانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ آپ ہی کی طرح کے بشر تھے اور بیویاں رکھنے والے تھے۔ انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے، اپنے اختیار سے نہیں دکھائے۔ آپ ان لوگوں کو جن باتوں سے ڈرا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں ان میں سے بعض چیزوں کو دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے مواخذہ کریں۔ یہ لوگ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ہم ان کے اطراف سے بتدریج ان کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور عنقریب ان کو اپنے گھیرے میں ہم لیا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اور آپ کے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور اللہ کے وہ بندے کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔